السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ خوش آمدید۔ انشاءاللہ ہم سورہ کہف میں آیت نمبر 70 سے ابتدا کریں گے۔ اب تک اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جو ہم نے بات کی تھی وہ یہ دیکھا تھا کہ دو قسم کے فتنے دیکھے۔ ایک تو پہلا فتنہ ہم نے دیکھا ایمان کا فتنہ، جس میں 7 جوان مرد تھے جو کہ اپنے حفاظت کرنے کے لیے، ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے انہوں نے بڑی ایک آرام کی اور آسائش کی زندگی کو چھوڑا اور پھر ایک غار کی زندگی جو تھی اس میں آ کے گزاری تاکہ ان کا ایمان جو ہے وہ پروٹیکٹڈ رہے۔ پھر ہم نے جو دیکھا وہ دوسرا فتنہ جو تھا وہ مال کا فتنہ تھا، اور وہاں پہ کیا تھا کہ ایک شخص تھا، اس کا اعتماد جو تھا وہ اللہ پہ نہیں تھا بٹ یہ مٹیریل کے اوپر تھا، یعنی کہ میرے جو باغ ہیں ان کے اوپر اس کا سارا اعتماد تھا۔ اور یہ وہ کہانی تھی جس میں کہ 2 آدمیوں کی کہانی تھی۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغ دیے اینڈ ہی تھاٹ دیٹ آئی ایم آل سیٹ، اتنا میرے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دے دیا۔ آج جو ہم شروع کریں گے وہ دیکھیں گے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت خضر علیہ السلام کی کہانی ہے، اور اس کے اندر ہم جو دیکھیں گے وہ فتنہ آف نالج ہے، یعنی کہ علم کا جو فتنہ ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے، اور آخر کے اندر وی ول آلسو ٹاک اباؤٹ دا فتنہ آف پاور، اور وہ ذوالقرنین وہ کہانی دیکھیں گے۔ تو لیٹس جسٹ بگن۔ آیت نمبر 70 سے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ He said, well, if you follow me, do not ask me about anything unless I myself start telling you about it۔ تو یہ کہانی شروع ہوئی تھی، ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہ پہنچے اور وہاں پہ آ کے انہوں نے حضرت خضر سے ملاقات کی، وہ وہاں پہ تھے، اور انہوں نے ان سے کہا کہ میں آپ کی یعنی کہ کمپنی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں کچھ آئی کین لرن سم تھنگ، نئی علم کوئی حاصل کر سکوں۔ تو خضر نے ان کو جو تھا نا ان کو ایک تنبیہ دی، ایک وارننگ دی کہ دیکھو ٹھیک ہے مگر مجھ سے سوال مت کرنا۔ تو کیوں انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اندر جو تھا نا کہ ان کو معلوم تھا، خضر کو معلوم تھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو علم ہے وہ مختلف ہے، تو وہ صبر نہیں کر سکیں گے۔ ہز نالج واز ڈفرینٹ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے اللہ کے نبی تھے، ان کی نالج فرق تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، شریعت دی، اور وہ یہ کہ ان کا یہی کام تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا جو کام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جو کتاب اور شریعت دی گئی ہے وہ میسج وہ آگے پہنچا دیں لوگوں کو۔ اچھا، اسی کے بعد اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حضرت خضر تھے ان کو جو نالج اللہ تعالیٰ نے دی تھی، علم دیا تھا، وہ مستقبل کے بارے میں تھا، فیوچر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا۔ یہ علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جو فرعون ہے یہ کفر کی اسٹیٹ کے اندر جو ہے اس میں یہ جو ہے اس کی موت آئے گی، اور اگر ان کو یہ معلوم ہوتا تو وہ یہ سوچتے کہ بھئی یہ مجھے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں جو ہوں یہ اس کے پاس اپنا ایمان لے کے جاؤں اور میسج اللہ کا لے کے جاؤں۔ اینڈ مے بی اف ہی ہیڈ ٹرائیڈ اٹ وڈ ہیو بین اے کائنڈ آف اے ہاف ہارٹڈ نا، ایک ایسی اپنی پوری ایفرٹ نہیں کرتے۔ تو چونکہ حضرت خضر کا علم جو تھا وہ ماضی کے بارے میں نہیں تھا بلکہ مستقبل کے بارے میں تھا، تو اس لیے وہ کئی ایسی چیزیں کریں گے کہ جو کہ ہمیں ایک کائنڈ آف انڈیزائربل لگتی ہیں، بڑی ناپسندیدہ لگتی ہیں، مگر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی فائدہ رکھا ہے، لانگ رن میں ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا۔ So they both moved forward until when they boarded a boat, he sliced it. He, which means Moses, said, "Did you slice it to drown its people? Surely you have done a terrible act." تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ خضر نے ایک کشتی میں سوار ہوئے اور اس کشتی کا جو تھا اس میں ایک چھید کر دیا یا اس کا ایک پلان کو توڑ دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نتیجے میں پہنچے کہ یہ تو بڑا ہی خراب ایکٹ ہے، اٹس اے ریئلی اے ڈریڈفل ایکٹ، اور یہ انہوں نے فوراً سوال کیا کہ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ کی جو نالج تھی، ان کا جو علم تھا وہ شریعت کا تھا، اور شریعت میں اوبیسلی یہ کسی کی بھی پراپرٹی کو نقصان پہنچانا، کسی کی بھی چیزوں کو نقصان پہنچانا، اس کے اوپر بڑی سختی ہے۔ ہینس ہی ریچ ٹو دس کنکلوژن، ان کا یہ فوراً اس نتیجے کی اوپر پہنچے کہ یہ تو بڑا ہی ایک برا کام کیا ہے انہوں نے، اس لیے کہ دس از ان ریفرنس ٹو دا نالج دیٹ ہی ہیز۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، he said, did I not say that you can never bear with me patiently؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ He, which means Moses, said, do not take me to account for what I forgot, and do not be hard upon me for
for my affairs. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے مانا، انہوں نے اگنالج کیا کہ یہ میری ایک کمزوری تھی، اور انہوں نے حضرت خضر کو کہا کہ اس کو آپ ذرا اس کو درگزر کر دیں، جسٹ اوور لوک اٹ. فانطلقا حتی اذا لقی غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. Then they journeyed on until they met a boy. He killed him. He, which means again Moses, said, did you kill an innocent soul while he did not kill anyone? You have indeed committed a heinous act. تو دیکھیے نبی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہوتے ہیں، ہاں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہوئی کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، دے آر آلسو ویری سرپرائز ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کو معلوم تھا کہ حضرت خضر جو ہیں ان کی نالج جو ان یوزول ہے. تو انہوں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی یہ تم نے اتنا برا کام کیوں کیا کہ ایک معصوم بچے کو تم نے قتل کر دیا. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. He said, did I not tell you that you can never bear with me patiently? تو خضر جو ہیں وہ ان کو ریمائنڈ کراتے ہیں پھر سے کہ بھئی یہ تو ایک ہمارا جو تھا معاہدہ تھا، وعدہ تھا کہ تم مجھ سے بار بار سوال نہیں کرو گے. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی از آلسو جسٹیفائڈ ان آسکنگ کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک جس کو کہتے ہیں بچے کا قتل کیا گیا. وی آل آف اس وڈ ریئیکٹ ان اے سملر وے، اور اسی طرح نبی بھی ریئیکٹ کرتے ہیں. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. He, which is Moses, said, if I ask you about something after this, do not allow me your company. You have now reached a point where you have a valid excuse to part with me from my own side. So حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا احساس ہوا کہ یہ جو ایونٹس ہیں مجھے تو نہیں سمجھ آ رہے ہیں، میں بار بار وہی چیز جو ہے سوال کیے جا رہا ہوں، اور ان کی سمجھ سے یہ باہر ہے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک آخری چانس دیں. فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما قال لو شئت لاتخذت علیہم اجرا. Then he journeyed on until they came to the people of a town. They asked its people for food and they refused to host them. Then they found that there was a wall on the point of falling down. So he set it aright. He, which means Moses, said, if you wished, you could have taken a wage for this. So you can see what's going on over here. ایسی چیزیں ہیں کہ یہ ایسے چیزیں کہ ایک گاؤں میں وہ پہنچے اور وہاں پہ ان کے لوگوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں کھانا دے دیں، مگر انہوں نے ریفیوز کیا ان کو ٹو ہیلپ دیم آؤٹ. مگر خضر نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک دیوار ہے وہ گرنے والی ہے، اور اس میں مفت میں انہوں نے اس دیوار کو بنا دیا. تو یہ ایسے ایونٹس ہیں کہ کسی کو بھی پریشان کر دیں گے، رائٹ. ہم بھی دیکھیں گے کہ بھئی یہ ایسے یہاں کے خراب لوگ ہیں مگر پھر بھی انہوں نے اس کا وہاں پہ ایک مفت میں کام کر دیا. وی ول آل فیل کائنڈ آف ڈس اورینٹیڈ اینڈ لٹل بٹ آف پزل. قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا. He said, here is a point of parting way between me and you. I will now explain to you the reality of things about which you could not remain patient. So یہ strike 3 ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 3 دفعہ انہوں نے سوال کر لیا، اور اب جو تھا ان کا یعنی کہ آپس میں یہاں پہ جدائی کا وقت آ گیا. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. As for the boat, it belonged to some poor people who worked at sea. So I wanted to make it defective, as there was a king across them who used to seize every boat by force. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اب ان کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کیوں انہوں نے یہ تمام چیزیں کی. کہ پہلا جو چیز تھی کہ انہوں نے اس کشتی کے اندر جو تھا اس کے اندر کچھ نقص پہنچا دیا. کہ ایک تو مٹیریل لاس ہوا، مگر اس مٹیریل لاس کا ایک بڑا فائدہ ہوا. اگر وہ یہ نہ کرتے تو ایک وہاں پہ بادشاہ تھا جو ہر کشتی جو اچھی کشتی تھی اس کو جو تھا اس کو قبضے میں لے لیتا تھا. تو یہ ایک فائدہ ہو گیا. کئی دفعہ ہوتا ہے نا ہماری زندگی کے اندر بھی، نئی گاڑی خریدی اور پتہ چلا اس کو اسکریچ لگ گیا، تو ہم سمجھتے ہیں بھئی یہ کیا بڑی ہمارے اوپر مصیبت آ گئی، ابھی گاڑی خریدی تھی ابھی اس پہ اسکریچ لگ گیا. تو یہ کہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم پہ چھوٹی مصیبت ڈال کے کسی بڑی کلیمٹی سی بڑی مصیبت سے ہمیں بچا لیتا ہے. کبھی آپ کوئی نیا کپڑا خریدیں، ہاں، اور وہ آپ دیکھیں کہ جناب آپ نے پہلی دفعہ پہنا اور وہ اس میں کھوچ لگ گئی، یعنی کہ وہ تھوڑا سا پھٹ گیا،
تو بھی آپ کے الحمدللہ دس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے آپ کو کسی اور بڑی مصیبت سے بچا لیا، ہو سکتا ہے کہ کسی تکبر انسان کے دل میں آ جائے، کوئی پرائڈ آ جائے. تو ہر لاس جو ہوگا نا، ہر ایوری لاس، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا لاس ہوگا. تو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نقصانات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ رحمت کی وجہ سے ہمیں چھوٹے نقصان آ جاتے ہیں. تو ہمارا رویہ جو ہے نا، اگر یہ ہو جائے نا، if we can really understand and absorb this، تو ہمارا رویہ کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی مشکل ہوگی it will instantly bring some peace and tranquility inside us، کہ ہم جو ہیں ہر مصیبت کے بعد جو ہیں ہم کوئی شکایت نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں پھر بھی شکر گزاری ہوگی کہ مے بی there was something much worse about to happen، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. تو یہ جو کشتی کا ٹوٹنا تھا وہ بھی رحمت تھی، جو لاس آف بزنس تھا وہ بھی ایک رحمت تھی، یہ جو لاس آپ کا گھر میں کچھ نقص ہو گیا، کوئی آپ کا کپڑے جو تھے وہ خراب ہو گئے، وہ بھی ایک لاس تھی. تو یہ ہر مٹیریل لاس جو ہے نا، اس کو ایک رحمت سمجھیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑی آپ کو مشکل سے بچا لیا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. And as for the boy, his parents were believers. We feared that he would oppress them by rebellion and disbelief. تو اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ جو بچے کو حضرت خضر نے قتل کیا، ان کو جو مار دیا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نیک ماں باپ جو تھے ان کو ایک فیوچر کے ایک فتنے سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اب آپ اس جگہ کے لوگوں کے بارے میں سوچیں، لوگوں نے کیا کہا ہوگا کہ یہ دیکھو کیسے نیک لوگ تھے، ان کی کیا فائدہ ہوا ان کی عبادت کا. They would have used this incidents to actually really create کہ عبادت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ ان پہ بھی تو مصیبت، ان کا تو بیٹا مر گیا نا، کتنی بڑی ان پہ مس فارچون آ گئی، کتنی بڑی ان کی وہ مصیبت آ گئی. مگر کیا خضر نے کیا بتایا؟ حضرت خضر نے بتایا کہ وہ بیٹا جو تھا وہ اگر بڑا ہوتا ہی وڈ ہیو ڈسٹرائڈ، وہ اپنی بھی آخرت کو خراب کرتا اور اپنے ماں باپ کی آخرت کو بھی خراب کرتا. ہاں، سو اس وجہ سے دس واز اے گڈ ڈیڈ. یہ نیک کام تھے، اس کے ماں باپ کے نیک کام تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑی مصیبت سے، ایک بہت بڑے خسارے سے، ایک بہت بڑے فیوچر کے لاس سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. یہ اللہ کی بڑی رحمت تھی ان کے اوپر، کہ اس یعنی کہ ینگ ایج کے اندر جب وہ بچہ پھر بھی ابھی معصوم تھا اور وہ بڑا ہو کے بہت گناہ کرتا، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا. کیوں رحم کیا؟ کہ اس کے ماں باپ جو تھے وہ نیک تھے، تو ان کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک فتنے سے بچایا اور اس بچے کو بھی فتنے سے بچایا، کیونکہ یہ گناہ گار بنتا تو اس کو بھی اس پہ. تو واٹ اے گڈ اینڈ. اب اوبیسلی جو اس کے ماں باپ تھے، دے مسٹ ہیو بین، ان کو بڑا غم ہوا ہوگا نا اس وقت جب بچے کا انتقال ہو گیا، چھوٹے بچے کا. مگر یہ غم جو تھا، یہ بھی اس کے اندر بھی بڑے بینیفٹ تھے. اور کیا بینیفٹ تھے؟ کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے گناہ جو تھے وہ معاف کر دیے ہوں گے، ہاں ان کے درجے بڑھا دیے ہوں گے. آئی تھنک واٹ از امپورٹنٹ فار اس فرام دس انسیڈنٹس ٹو انڈرسٹینڈ از کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. دیر از نو انجسٹس، کوئی اللہ تعالیٰ کسی پہ ناانصافی نہیں کرتا. مگر یہ اگر ہم نیک ہوں تو جو بھی جس اسٹیٹ پہ بھی ہم گزر رہے ہوں اس میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے خیر ہوتی ہے. تو ان دا لانگ رن وی مسٹ ریئلی انڈرسٹینڈ کہ اللہ کی محبت ہم سے جو ہے نا از بیونڈ اینی تھنگ دیٹ وی کین ایور تھنک آف، اینڈ وی ول ون ان دا لانگ رن. اف وی آر رائچس تو لانگ رن کے اندر جو ہے ہماری ہمیشہ کامیابی ہوگی. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. We therefore wish that their Rabb would replace him with someone better than him in piety and nearer to mercy. As for the wall, it belonged to 2 orphan boys in the city, and there was a treasure beneath it belonging to them, and their father was a pious person. So your Rabb willed that they should reach their maturity and dig out their treasure as a mercy from your Rabb. I did not do it for my own accord. This is the reality of things about which you could not remain patient. تو یہ اب آخر کے اندر جو تھا نا، انہوں نے جو وہاں پہ ایک گاؤں میں جا کے دیوار بنا لی، اور تو کیا بتایا، اس کا ریزن اور ایکسپلینیشن کیا دیا خضر نے، کہ ان کا باپ جو تھا ہی واز اے رائچس پرسن، وہ ایک نیک شخص تھا. اور دیکھیں کہ باپ کی نیکی جو ہے، ہاؤ اٹ بینیفٹس دا چلڈرن، کہ بچوں کو بھی باپ کی نیکی کا کیسا اثر ہوتا ہے، کہ اس کی موت کے بعد بھی وہ جو ہیں وہ یعنی کہ اس کا جو ہے وہ خزانہ جو تھا اس وجہ سے ملا کہ ان کا نیک باپ تھا. تو سم ٹائمز ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آج ہمیں
پراسپیرٹی اگر ملتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال و دولت بھی ملتا ہے، تو اٹ کوڈ بی بیکاز آف دا گڈ ڈیڈز آف آور فادر. یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو باپ تھا وہ بڑا نیک تھا. اور اللہ نے پھر محروم کس کو کر لیا؟ اللہ نے محروم کن کو کر دیا؟ وہ لوگ جو خود غرض تھے. حالانکہ انہوں نے جو تھا ان کی مدد نہیں کی، انہوں نے سیلفشنس اور روڈنس دکھائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تھا ایک بینیفٹ ہو سکتا ہے مل جاتا اگر وہ دیوار گر جاتی، مگر یہ کہ وہ مومن نہیں تھے اور انہوں نے بڑی سیلفش تھے. تو یہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں جن کا کہ ایمان کہ ویک ہوتا ہے یا کمزور ایمان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرتا ہے گا. کس طریقے سے؟ کہ ان کو ایک آرام پہنچاتا ہے اور ان کی حفاظت پہنچاتا ہے کفار کے تھرو. ہم دیکھتے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہ ان کو کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہاں ان کی پرورش ہوئی؟ اللہ کے جو دشمن تھا اس کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی. اور جب لوگ جو ہے انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، ہیڈلیس ہو جاتے ہیں، لا تعلق ہوتے ہیں، لاپرواہ ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ان کو پراسپیرٹی بھی دیتا ہے، ان کو بڑی خوشحالی دیتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی رحمت کر رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے ان کے لیے کوئی بڑا ان کا عذاب ہو. آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا مسلمان بہت دفعہ مسلمان جو ہیں پرسیکیوٹ ہوتے ہیں کہ سیریا کے اندر، ایجپٹ کے اندر، الجیریا کے اندر، وہ کہاں جاتے ہیں؟ دے گو ٹو دا ویسٹرن کنٹریز، رائٹ. وہاں جا کے ان کو سکون بھی ملتا ہے، پیس بھی ملتی ہے، پراسپیرٹی بھی ملتی ہے، وہاں جا کے وہ پھلتے ہیں پھولتے ہیں، رائٹ. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کئی دفعہ کفار اور اللہ کے جو دشمن ہیں ان سے بھی مسلمانوں کو پروٹیکشن دے دیتا ہے. تو آئی تھنک دس آیت کی اگر ہم اس آیت کے بارے میں سوچیں تو اٹس اے گریٹ انسینٹیو فار اس ایز پیرنٹس. اگر ہم ماں باپ ہیں، باپ ہیں، کسی اولاد ہے ہماری، کہ ہم اگر نیکی کریں گے تو اس کا فائدہ نہ صرف ہمیں ہوگا بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس کا فائدہ ہوتا رہے گا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. They ask you about ذی القرنین. Say I will now recite to you an account of him. تو ذی القرنین کون تھے؟ یہ کہتے ہیں کہ he lived around 600 BC. He was the founder of the Persian Empire. اور جو ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں سائرس دا گریٹ، میں بھی یہ سائرس دا گریٹ could have been ذی القرنین. اور سائرس کون تھا؟ ہی واز اے ریئل اپ رائٹ کنگ اور اسٹینڈرڈ بیئرر آف ہیومن رائٹ. اور ان کی جو کہانی ہے سائرس کی، دا گریٹ کی کہانی، یہ کوئی ایکچولی فکشن نہیں ہے، بلکہ اگر آپ وہاں پہ برٹش میوزیم میں جائیں تو وہاں پہ کلے سلینڈرز ہیں جس کے اوپر ان کی پوری کہانی جو ہے وہ درج بھی ہے. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. Surely we gave him power on the earth and gave him means to everything. فَأَتْبَعَ سَبَبًا. So he followed away. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. Until when he reached the point of sunset, he found it setting in a murky spring and found a people near it. We said, O Zulqarnain, either punish them or treat them with kindness. تو یہ پہلا جو جرنی تھی، سفر جو تھا ذوالقرنین کا ٹورڈز دا ویسٹ، اور وہ ایسی جگہ پہ پہنچے میں بھی اینڈ آف لینڈ جہاں پہ کہ کوئی سمندر جو تھا وہ شروع ہو رہا تھا. نا ذوالقرنین واز ناٹ میسنجر، نہ اللہ تعالیٰ کے کوئی نبی تھے نہ اللہ کے رسول تھے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو تھا نا یہ کیا بتایا کہ اللہ نے کوئی انسپریشن ان کو دی. ہاں، دیر واز سم کائنڈ آف انسپریشن. اور یہ جو تھا ان کا بھی کوئی امتحان اللہ تعالیٰ ان سے لے رہا تھا، اس لیے کہ ایز اے فاتح اور ایز اے ویری پاورفل کنگ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ٹیسٹ کیا. اور وہ یہ ٹیسٹ کیا کہ ان کا برتاؤ کیسا ہوگا کہ جب یہ پوزیشن آف اسٹرینتھ کے اندر ہوں گے، کہ جب انہوں نے کسی کو قوم کو فتح کیا، وہاں پہ جا کے جو تھی پہنچے اور دیکھا اس قوم کو فتح کیا، اب ان کا جو ان کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا. there were two ways open to him کہ یا تو ان لوگوں کو وہ سزا دے یا ان کے ساتھ ایک نیک سلوک کرے. تو تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں واسٹ میجورٹی آف کیسز کے اندر کہ جب ایک کوئی آرمی آتی ہے اور وہ آ کے آرمی جو ہے وہ فتح کرتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ نارملی لوٹتے ہیں ان کو، نارملی پلنڈر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا انگریزی کے اندر آل از فیئر ان لو اینڈ وار، کہ جو بھی چیز ہے جنگ کے اندر یا محبت کے اندر وہ تو سبھی فیئر ہوتی ہے. مگر اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کہ ہمیں ادب سکھاتا ہے اور ہمیں جو ہے اخلاق سکھاتا ہے، ناٹ ڈیورنگ پیسفل ٹائم آلسو بٹ ایون ان ٹائمز آف وار، کہ ہمارا اخلاق اور ہمارا ادب ایٹیکیٹس کیا ہونے چاہیے. یہ ایٹیکیٹس آف وار ہیں. اب آپ اس کو کمپیئر کریں اگینسٹ واٹ وی نو آف پریزنٹ ہسٹری. اگر آپ یورپینس کے بارے میں دیکھیں کہ جب کہ یہ ساؤتھ امریکہ پہنچے
تو انہوں نے انکا کی جو بڑی پیسفل ساؤتھ امریکہ کے اندر جو سویلائزیشن تھی ان کو اور ریڈ انڈینز کو اور جو لوکل وہاں کی سویلائزیشن تھی ان کو بالکل تہس نہس کر دیا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کے جو خزانے تھے ان کو لوٹنا چاہتے تھے. ان کا واحد مقصد یہی تھا یورپینز کا کہ جو ان کا جتنا مال اور ان کے پاس جو سونا ہے ہم اس کو لے کے جو ہے یورپ میں چلے جائیں. انفیکٹ اتنا سونا انہوں نے لوٹا کہ وہ جب اسپین واپس لے کے آئے تو سونے کی جو مارکیٹ تھی وہی کریش کر گئی. جتنا سونے کی جو قیمت تھی وہی ختم ہو گئی. اتنا زیادہ وہاں سے وہ سونا لے کے آئے. تو ان کا یہ کام جو کانکویسٹ کا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ان لوگوں کی کوئی اپلفٹ کریں, کہ ان کو کوئی فائدہ پہنچائیں. ڈیفینیٹلی سویلائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے یورپینز ور وے ایڈوانس ایز کمپیئر ٹو دا لوکل سویلائزیشن, مگر یہ ان کو کوئی ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی کے لیے نہیں گئے تھے, بٹ جسٹ ٹو ڈسٹرائے دیز سویلائزیشن. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واٹ چیکس پیپل, یہ کیا چیز ہے کہ یہ چیک کرتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کہتے ہیں بدسلوکی نہ کریں جب ہم ایک پوزیشن آف پاور اور ایک پوزیشن آف اتھارٹی کے اندر ہو. دا اونلی تھنگ دیٹ اسٹاپس پیپل فرام ڈوئنگ دس, کہ وہ جب ہم اللہ کے جیسے نا ہمیں اللہ کا احساس ہو, وین وی آر کانشیس آف اللہ, کہ ہم ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاورفل بنایا ہے, اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے, مگر ہم پہ بھی کوئی العزیز ہے, somebody more powerful ہمارے اوپر بھی, جو کہ ہم سے بھی بدلہ لے سکتا ہے. کہ اگر ہم انجسٹس کریں گے, کسی کے ساتھ ناانصافی کریں گے, تو اللہ تعالیٰ اس کا ہمارے ساتھ بدلہ ضرور لے گا. there will be a payback period, there will be a time in which there will be payback. تو یہ جب انسان کے اندر ایک یہ فرم بلیف ہوتا ہے نا کہ جو میں کروں گا اس کا مجھے جو ہے یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی حساب دینا پڑے گا, تو پھر دس پریونٹس انجسٹس. چاہے انسان کو کسی پہ غصہ بھی آ رہا ہو اس لیے کہ ان کی, مگر پھر بھی انسان ظلم نہیں کرتا. اینڈ دین دا کانکویسٹ از ناٹ فار گلوری, کہ ہم مسلمان کو تو یہی سکھایا جاتا ہے نا کہ جب ہم کسی کو جا کے فتح کریں تو وہ گلوری کے لیے نہیں, بلکہ لوگوں کو بچانے کے لیے, ظلم سے بچانے کے لیے, انجسٹس سے بچانے کے لیے. انفیکٹ شرک بھی بہت بڑی انجسٹس ہے, اس سے بچانے کے لیے مسلمان جو ہے جا کے فتح کرتے ہیں. تو جہاد فی سبیل اللہ کا جو اسلامک کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے. اٹس ناٹ بیسڈ آن نفرت, وہ کوئی ہیٹ کی بیس کے اوپر نہیں ہے, نہ غصے کی بیس کے اوپر ہے, نہ ریج کی بیس کے, بٹ اٹ از دیئر ٹو پریونٹ انجسٹس بینگ کمیٹڈ آن پیپل. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. He said, as for him who does wrong, we shall punish him. Then he will be sent back to his Rabb, and he will punish him with a severe punishment. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى فَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. As for the one who believes and acts righteously, he will have the best reward, and we shall give him ایزی کمانڈمنٹس. کہ جو لوگ جن کو کیا فتح کیا ذوالقرنین نے وہ کافر تھے, ڈیفینیٹلی دے ور کافر پیپل. فرسٹ یہ کہ انہوں نے کیا کیا, ہی از ویلکمنگ دیم, ان کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ تم یہ جو ہے نا اللہ کے راستے کے اوپر آؤ, کم ٹو دا ٹرو فیتھ آف اللہ, بیکاز اسی میں تمہاری نجات ہے, اسی میں تمہاری جس کو کہتے ہیں نا فیوچر ہے, تمہاری گروتھ ہے. تو لیسن کیا ہمیں ملتا ہے, یہ جو ہم ذوالقرنین کا پورا قصہ دیکھتے ہیں, اس سے ہمیں لیسن یہی ملتا ہے کہ وین یو آر ان اے پوزیشن آف پاور, یوز یور کلاؤڈ. اللہ نے جو اگر آپ کو اس میں پیسہ دیا ہے یا آپ کو جو کہتے ہیں نا اونچا رتبہ دیا, یوز اٹ فار بیٹرمنٹ آف پیپل. پرسنل گین کے لیے نہ استعمال کریں ان کو, بلکہ یہ کہ اللہ کا انصاف پھیلانے کے لیے, جسٹس کے لیے. اللہ تعالیٰ کئی دفعہ لوگوں کو پاور اور پوزیشن دیتا ہے جسٹ ٹو ٹرائی دیم, جیسے کہ ذوالقرنین کو دی. ثم اتبع سببا, دیر آفٹر ہی فالوڈ اوے. تو یہ ذوالقرنین کا جو ہم دیکھتے ہیں نا یہ قصہ, کہ اس کے اندر ایک بہت بھلائی ہے. ہی از اے کنگ جو کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے جو ہے نا, ہی از کانسٹنٹلی ورکنگ فار دیٹ. ہی ڈزنٹ اسٹاپ, رکتے نہیں, ہی مووز فارورڈ, ہی مووز ٹو دا نیکسٹ مائل اسٹون, رائٹ. So you can imagine a kind of a king who is a power pack. He's got this untiring, جس کو کہتے ہیں نا ایفرٹ, بالکل انتھک کوشش, کانسٹنٹ کوشش کرنا کہ کس طریقے سے ہم چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں. ہی از کانسٹنٹلی ورکنگ آن دیٹ. دیر از نو ریئل اسٹیگنیشن, کوئی اسٹیگنیشن نہیں ہے کہ میں نے ایک بڑا کام کر لیا اب میں ریلیکس کرتا ہوں, ریٹائرمنٹ لیتا ہوں, بٹ ہی از کانسٹنٹلی موونگ اینڈ ڈوئنگ سم تھنگ. ہر سچویشن کے اندر وہ چاہتے کیا ہے ذوالقرنین, کہ میں کس طریقے سے بہتری لے آؤں, how to reform things. And he's not really saying what's in it for me, میرے لیے کیا ہے, why do I do this, میں اس سے کیا فائدہ اٹھا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نا ایک سیلف لیس طریقے سے موو کرنا. اس کاؤنٹنگ کس سے, ریوارڈ کس سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے, ریوارڈ فرام اللہ. حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس,
وجدها تتلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا, until when he reached a point of sunrise, he found it rising over a people for whom we did not make any shelter against it. تو اب یہ ایک اور مہم ان کی ذوالقرنین کی کہ وہ ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں سورج جو تھا when the sun was rising meaning towards east, وہاں پہ کسی ایسٹرن ایریا کے اندر وہ پہنچے, اور وہاں پہ جن لوگوں کے پاس پہنچے تھے کمپلیٹلی انسیولائزڈ لوگ تھے, انکوت تھے, انہوں نے کوئی تہذیب ان کی نہیں تھی, اور وہ کھلے آسمان کے نیچے تھے, نہ ان کے کوئی گھر تھے, نہ کوئی ان کے ٹینٹس تھے, نہ ان کے اوپر کوئی حفاظت تھی. مگر ذوالقرنین کا جو آپ اخلاق دیکھتے ہیں, his behavior towards these people is just about the same. وہ غریبوں کے لیے بھی ایک ہی ہے, اور وہ اخلاق جو ہے وہ یعنی کہ امیروں کے لیے بھی وہی اخلاق ہے, چاہے لوگ سوفسٹیکیٹڈ ہوں چاہے لوگ کروڈ ہوں. تو یہ جو بادشاہ ہے, he's a king who is not a taker but he's a giver. ہاں, یہ اسلام کا مزاج ہے. کہ اسلام کا کیا مزاج ہے, you must try and be in a position of upper hand. یہ جو ہے نا اپنی پوزیشن, اگر آپ کو پاورفل پوزیشن مل سکتی ہے, یو مسٹ گو آفٹر یور پاورفل پوزیشن, بٹ یوز اٹ فار دا بیٹرمنٹ آف ادر پیپل, ناٹ فار یور اون پرسنل گین. کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا, thus it was that we had full knowledge of what he had. ثم اتبع سببا, thereafter he followed a way, حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوم لا یکادون یفقہون قولا, until when he reached between two mountains, he found by them a people who were almost unable to understand anything. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسے قوم کے پاس پہنچے ذوالقرنین کہ جو کہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں تھی, مگر یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کی کوئی سمجھ نہیں تھی, ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی, ان کی میں بھی زبان ایسی تھی, زبان مختلف تھی, تو کہتے ہیں نا لینگویج بیریئر وہاں پہ آ گیا. قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا. They said, O ذوالقرنین, the یاجوج and ماجوج, انگریزی کے اندر یہ گوگ اور میگوگ کے نام سے آتا ہے, are mischief makers on the earth, so should we assign a tribute to you on a condition that you will make a barrier between us and them. تو اب یہ اوبیسلی ایک انسان کو یہی خیال آتا ہے کہ یہ پہلی جو آیت آئی تھی اس میں آیا تھا کہ تو زبان تو سمجھ ہی نہیں سکتے, تو پھر کیسے انہوں نے یہ بتا دیا, اتنی بڑی کہانی بتا دی کہ یہ یاجوج اور یاجوج کے جو فتنہ ہے اس سے ہمیں بچاؤ کہ زبان ہی جب نہیں آتی تو کیسی دعا. دیکھیے اس میں بڑی ایک حکمت ہے. بات یہ ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے نا انسان کو کسی چیز کی, تو انسان بڑے آرام سے کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیتا ہے, چاہے وہ سائن لینگویج ہو یا کوئی اور لینگویج ہو, کمیونیکیٹ کرنے کی. ہونا چاہیے کہ طلب ہو, جب طلب ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے, تو انسان کو ایک طریقہ نکال لیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں گونگے ہوتے ہیں مگر وہ بھی بڑے آرام سے سمجھ سکتے ہیں اور وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. لوگ اندھے ہوتے ہیں مگر وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ بریل کے تھرو پڑھ لیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں نا انگریزی کے اندر نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. یہ ضرورت جب انسان کو ہوتی ہے تو وہ ہر چیز سیکھ لیتا ہے. تو اب یہی جو ہے نا ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ کے دل میں طلب ہے, if you have a desire, you will find a way to understand this Quran. Definitely قرآن ایک ایسی زبان کے اندر ہے جو کہ ہمارے لیے alien ہے. We don't understand Arabic, we weren't born as Arabs, but we will find a way to communicate with this book اگر ہم سمجھیں گے کہ ہمیں ہمارے اندر اس کی طلب ہوگی, چاہے عربی آئے چاہے عربی نہ آئے. تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دس از اے نیسیسٹی, ایک لازم چیز ہے, وہ دے ول فائنڈ اے وے ٹو بی ریئلی کمیونیکیٹ ود دس بک. یہ سیلف انٹرسٹ جو ہوتا ہے نا انسان کو, اٹ فورسز اس. اور اگر ہم اس کتاب کے ساتھ ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ, ایک کمیونیکیشن, ایک تعلق نہیں جوڑ سکیں گے, یہ ہمارا اپنا نقصان ہے. اینڈ دس مسٹ بی ویری کلیئر ٹو اس. جس دن یہ ہمیں کلیئر ہو گیا نا کہ ہمارا تعلق اس میں جو ہے نا ہمارا اپنا فائدہ ہے اور نہ تعلق رکھنا اس سے ہمارا بہت بڑا نقصان ہے, یو ول فائنڈ اے وے ٹو کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ دس بک ویدر یو نو عربک اور یو ڈونٹ نو عربک. اچھا, اسی طریقے سے تو یہ جو قوم تھی وہاں پہ, یہ دے آلسو مینیجڈ, انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی طریقہ نکالا اور دے ایکسپلین دیئر پرابلم. اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم آپ کو بہت, جس کو کہتے ہیں نا وی آر ایبل ٹو گیو یو لاٹ آف ویلتھ, ہم آپ کو بہت پیسہ دیں گے اگر آپ ہمیں اس سے حفاظت دے دیں گے, جو بڑا ہیوک ہے یاجوج اور ماجوج کا, اس سے بچا لیں. قال ما مكنني فيه ربي خيرا فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. He said, what my Rabb has given me
in my control is better, so help me with some power and I shall make a barrier between you and them. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی ذوالقرنین ہیز نو گریڈ، کوئی لالچ نہیں ہے ان میں، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی مٹیریلزم نہیں ہے، کوئی پیشن نہیں ہے. واٹ ہی سینگ از بھائی مجھے تمہارا کچھ چاہیے نہیں، اللہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے، جسٹ پرووائڈ می ود مین پاور، مجھے کچھ لوگ جو ہیں مین پاور دے دو. برنگ می شیٹس آف آئرن انٹل وین ہی لیولڈ اپ بٹوین دا ٹو کلفس ہی سیڈ بلو until when he made it fire, he said, bring me molten copper and I will pour it upon this. So they were not able to scale it, nor were they able to make a hole in it. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. He said, this is a mercy from my Rabb. Then when the promise of my Rabb will come true, he will make it level to the ground. The promise of my Rabb is true. تو یہ بہت ہی میں کہتا ہوں نا جائگینٹک پروجیکٹ بائی اینی اسٹینڈرڈ جو تھا کہ انہوں نے دو پہاڑ کے بیچ میں جو تھا ایک گیپ جو تھا ان پہاڑوں کے بیچ میں اس کو لوہے سے اور کاپر سے اس کو بھر دیا. اور یہ جو نیشن تھا آئی مین اوبیسلی جہاں پہ ذوالقرنین پہنچے تھے یہ بھی اتنے کوئی سویلائز نہیں تھے، ان سویلائز لوگ تھے. تو کتنے متاثر ہوئے ہوں گے یہ پروجیکٹ دیکھنے کے بعد، کتنے متاثر ہوئے ہوں گے. اور شیورلی وہ لوگ جو تھے they must have felt really جو کہتے ہیں نا شکر گزار ہوں گے ذوالقرنین کی کہ انہوں نے اتنی بڑی جو تھی لوہے کی اور کاپر کی اتنی بڑی دیوار جو تھی وہ بیچ میں کھڑی کر دی. مگر آپ یہ دیکھیں کہ ذوالقرنین look at his attitude. I think that's very important for us. He doesn't blow his trumpet. وہ یہ نہیں کہتے کہ او آئی ایم سائرس دا گریٹ، یہاں پہ میرا ایک کدبہ لگا دو کہ میں نے یہ بڑی دیوار بنائی ہے، لیٹس ڈو اے ریبن کٹنگ کہ پہلے اس کی اوپننگ کرتے ہیں دیوار کی، اور یہ میرا احسان ہے تم لوگوں کے اوپر کہ میں نے ایسی تمہارے لیے ایک دیوار یہاں پہ بنا دی. واٹ از ہی سینگ کہ نہیں، واٹ از ویری امپورٹنٹ یہ جو آخری پارٹ ہے نا، انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو میرے رب کا ایک جس کو کہتے ہیں نا کرم، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک میرے اوپر رحمت ہے. رسپانس، اور دس از اے ریئلی امیزنگ رسپانس. اور ہمیں خاص طور پہ یہ یاد رکھنا چاہیے ذوالقرنین کا قصہ، خاص طور پہ جب آپ لوگوں کو کوئی اللہ تعالیٰ ایک مومنٹ آف گلوری دے اور آپ کو بہت دنیا میں کامیابی دے، ڈونٹ ریئلی لک فار اے ریٹرن کم از کم. اور ایک میں کہتا ہوں شکر بھی آپ کسی سے نہ ایکسپیکٹ کریں، جیسے ذوالقرنین از ناٹ ایون ایکسپیکٹنگ کہ جو ہے یہ لوگ اس سے آ کے اس کا شکریہ ادا کریں گے. تاکہ اٹینشن لوگوں کی کس پہ ہونی چاہیے؟ اٹینشن اس پہ نہیں ہونی چاہیے کہ کیا کیا آپ نے، اٹینشن ہونی چاہیے آن دا گریٹنس آف اللہ. That is something that people need to. It's not the greatness of people that is important. It is the greatness of Allah that is important. وَتَرَكْنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. Then on the day we will release them surging over one another, and the horn shall be blown, and then we shall gather them all together. تو یہ اسپریڈنگ آف یاجوج اور ماجوج جو ہیں کیسے دنیا میں پھیل جائیں گے، یہ بھی ایک قیامت کی ایک نشانی میں سے ہوگا. وَأَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. And on that day we shall bring hell fully exposed before the disbelievers. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. Whose eyes were under a cover against my reminder, and they could not even hear. تو یہ کن لوگوں کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے کہ جن کی آنکھیں جو ہیں ہماری یاد، ان کی آنکھوں پہ ہماری یاد کا پردہ پڑا ہوا ہے، کہ دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے تو بڑی شارپ ہے، ان کی ورلڈلی نالج بڑی شارپ ہے، رائٹ، اس میں تو بڑی، مگر کوئی ذکر نہیں اللہ کا، کوئی فکر اللہ تعالیٰ کی نہیں. تو یہ ایکچولی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت بھی نہیں دیتا. دس از سم تھنگ امپورٹنٹ کہ ہماری جو محبت ہے اور ہمارا فیئر جو ہے اور ہماری اطاعت جو ہے وہ اگر لوگوں کے لیے ہوگی اور اللہ کے لیے نہیں ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی جو ہے نا آنکھوں کے آگے جو ہے پردہ ڈال دیتا ہے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. Do then the disbelievers reckon that they will take my servants as patrons besides me? Surely we have prepared hell as a welcome for the disbelievers. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. Say, shall we tell you about the greatest losers in respect to deeds? الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Those are the ones whose effort in the worldly life has gone in vain while they thought that they were acquiring good by their deeds.
تو بات یہ ہے کہ دیکھیے دنیا کے اندر جو ہے نا سب لوگ کوشش تو کر رہے ہیں، ہر ایک شخص جو ہے محنت کر رہا ہے، ایوری ون از ورکنگ ہارڈ، چاہے وہ ایک جمع دار ہو، چاہے وہ ایک کمپنی کا سی او ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے امیر ہو، ہر شخص جو ہے وہ محنت تو ضرور کرتا ہے. محنت لوگ کرتے ہیں مگر ہر ایک شخص کے اپنے پرابلمز بھی ہیں، ہر شخص کا اپنا ایک مسئلہ ہے. اور دور سے ہمیں یہ لگتا ہے گا کہ یہ لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے کہ غریب ہیں، بالکل ایک کیئر فری لائف لیڈ کر رہے ہیں، یا بہت امیر ہیں اور ان کی ایک بڑی جس کو کہتے ہیں نا کیئر فری قسم کی زندگی ہے. مگر جب ہم لوگوں کے قریب جا کے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہر شخص جو ہے ایک قبض کے اندر ہے، ایک اسٹرائیونگ کے اندر ہے، ایک اسٹرگل کے اندر ہے. لوگوں کے اندر مایوسیاں بھی ہیں، گریز بھی ہیں، وریز بھی ہیں. مگر لوگ جو ہیں وین وی آر ارننگ، جب ہم دنیا میں محنت کرتے ہیں تو اس ارننگ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک دنیاوی حصہ ہوتا ہے، ایک آخرت کا حصہ ہوتا ہے. تو irrespective کہ whether people believe in the hereafter or not, the difference is what is earned in the hereafter will give benefit and some of it will become useless. کچھ اس میں سے جو ہے نا وہ بالکل بیکار ہو جائے گا. دیکھیے ہمارا جو تصور ہے نا نیکی کا وہ یہی ہوتا ہے نا، ہمارا نیکی کا تصور یہی ہوتا ہے کہ ہمارا مختلف لوگوں کا نیکی کا تصور بالکل مختلف ہوتا ہے. اٹس ویری ڈفرینٹ. کیونکہ جیسے کہ ہم ایک مسلمان ہیں یا ایک عیسائی ہے یا ایک یہودی ہے یا ہندو ہے، ہم سب کا نیکی کا تصور فرق ہے. مگر یہ نیکی ہے کیا؟ ہاؤ ڈو وی ریئلی ڈیفائن رائچسنس؟ نیکی ہے کیا؟ تو یہ بڑا ڈفر کرتا ہے گا. تو ون آف دا ریزن کہ جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا، ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخرت کے اندر وی آر ایکسپیکٹنگ اے ریوارڈ ان دی ہیئر آفٹر. تو ایبلٹی ٹو بائی پیراڈائز، ایبلٹی کہ ہم جنت کو خرید سکیں، یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو اٹس آل بوائلز ڈاؤن ٹو بائنگ کہ ہم کیسے جنت کو خرید سکتے ہیں. وہ ہر ریلیجن کے اندر ایک مختلف لوگوں نے طریقہ بتایا ہوا ہے. تو کس چیز سے اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ بھئی نیک کام کرنے سے جو نیکی ہے وہی ایک ایسی کرنسی ہے کہ جس سے انسان آخرت کو خرید سکتا ہے. بٹ نیکی کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ نیکی کو جو ہے نا ہم کسی بھی کام کو نیکی کہہ نہیں سکتے. اس آلموسٹ لائک سیم کہ جیسے کہ کرنسی ہوتی ہے نا، کہ ہم اپنی کرنسی خود نہیں پرنٹ کر سکتے. یہ صرف گورنمنٹ ہوتی ہے، ایک ملک کی گورنمنٹ ہوتی ہے جس کے پاس سینٹرل اتھارٹی ہوتی ہے، اور اس کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اپنے ملک کی کرنسی کو پرنٹ کرے. تو نیکی جو ہے آلسو ہیز اے سرٹن اسٹینڈرڈ. ہاں، ایچ آف اس، ہم سب میں سے ہم تمام لوگ یا دنیا کے تمام لوگ جو ہیں، ہم اپنی عقل اور اپنی چاہت اور اپنی ڈیزائرز کی بیسس کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام جو ہے یہ نیک ہے، یہ کام جو ہے یہ نیک نہیں ہے. نو میٹر کتنی بھی ہمارے اندر اخلاص کیوں نہ ہو، وی کی ناٹ ڈو دیٹ، وی کی ناٹ ڈو دس، بیکاز یہ نیکی کیا چیز ہے؟ نیکی تو وہ اسٹینڈرڈ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور کہاں بتایا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے تھرو ہمیں بتا دیا. اللہ نے اپنی کتاب ہمیں بھیجی صرف اس مقصد سے تاکہ ہمیں یہ بتا سکے کہ یہ کون سی کرنسی ہے جس کرنسی کی بیسس کے اوپر جو ہے ہم آخرت کو خرید سکتے ہیں. اینڈ دیٹ کرنسی از دا گڈ ڈیڈز، اینڈ دوز گڈ ڈیڈز آر ڈیفائنڈ ان دس بک اینڈ دے ول ریمین ان چینج ان آل ٹائم. پھر پچھلی آیت میں قرآن نے ہمیں کہا تھا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالهم، کون سب سے زیادہ خسارے کے اندر ہے؟ ہو از ایٹ دا گریٹسٹ لاس؟ وہ سب سے زیادہ لاس کے اندر، وہ سب سے بڑے خسارے کے اندر وہ ہے جو کہ کہتے ہیں نا ہم کہ جو جعلی نوٹ بناتا ہے، جعلی نوٹ بھی بناتا ہے اور پھر مارکیٹ میں لے کے آتا ہے اور پھر پکڑا بھی جاتا ہے. یعنی کہ اس نے دو محنت کی. پہلی محنت یہ کی کہ کاؤنٹر فٹ جعلی نوٹ بنائے، پھر اس کے بعد اس سے کچھ خریدنے کی کوشش کی اور اس کے بعد پکڑا گیا اور پھر اس کو سزا ہو گئی. تو یہ جتنی بھی ہم نیکیاں اگر خود ساختہ ہوں گی نا نیکیاں، وہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر آتی ہیں. کہ یہ جو خود ساکھیاں لوگ نیکیاں بنا لیتے ہیں کہ یہ بڑا نیک کام ہے، اگر اللہ نے اس کے رسول نے نہیں اسپیسیفائی کیا دین اٹ مے ناٹ بی اے گڈ ڈیڈ، اٹ مے ناٹ بی اے گڈ ڈیڈ. تو آخرت کے اندر ایسے لوگ جو ہوں گے جو اپنے خود ساختہ نیکیوں کو لے کے آئیں گے، سیلف کریٹڈ نیکیوں کو، دے ول بی ڈپرائیوڈ ناٹ اونلی فرام پیراڈائز. وہ نہ صرف ان کو نہ جنت مل سکے گی بلکہ ان کو ہو سکتا ہے اس پہ بہت بڑی سزا ملے. These are the ones who rejected the sign of their Rabb and the meeting with him, so their deeds have gone waste, and we shall assign for them no weight at all on the day of resurrection. تو چاہے دس انکلوڈ، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یہ کفار کے لیے بھی ہے، جو اینی ون ہو ڈینائز دا ریولیشن، جو کہ چھوڑ دیتا ہے جو راستہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا، اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، یہ سب تمام ان کے لیے. ایک حدیث آتی ہے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ ان سے آتی ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی کہ قیامت کے دن آن دا ڈے آف ججمنٹ
لوگوں کے جو اعمال ہوں گے وہ ایسے لے کے آئے جائیں گے، ایک شخص کے اعمال لے کے آئے جائیں گے جو کہ جن کا ایسا سائز ہوگا کہ جیسے کہ ایک پہاڑ ہوتا ہے، ہاں، بٹ ان بیلنس دے ول ہیو نو ویٹ، کہ اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. کہتے ہیں نا والوزن یومئذ الحق، کہ آن دا ڈے اس میں کوئی، چونکہ ان اعمال کے اندر کوئی انٹینشن نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیے گئے تھے، یا اس کے اندر کوئی اخلاص نہیں تھا، اس کے اندر کوئی پاکی نہیں تھی، تو جسٹ ڈیڈز آر ناٹ انف. نیک کام بہت بڑے بڑے لوگ نیک کام کر کے لے کے جائیں گے اللہ کے سامنے، مگر ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، that their reward shall be hell, for they disbelieved and made my signs and made my messengers as mockery. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے جو کہ یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے جو آیات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اوپنلی میکنگ جوکس اباؤٹ اللہ، اباؤٹ پیراڈائز، اباؤٹ ہز میسنجر. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب لوگ مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں نا، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی اور اس دین کی جو میجسٹی اور او ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. Surely those who believe and did righteous deeds, theirs are the garden of paradise as a welcome. تو یہاں پہ آپ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ، جہاں پہ بھی ایمان کی بات آتی ہے نا، اٹ از آلویز اکمپنیڈ بائی رائچس ڈیڈس، کہ اعمال اور عمل صالح جو ہیں یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ چیزیں چلتی ہیں. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، where they will live forever and they will not desire to move from there. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Say, if the oceans were to be the ink for the words of my Rabb, the oceans would have been consumed before the word of my Rabb are exhausted, even though we were to bring the like of that to help. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے اوبیسلی، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر انسان سوچے کہ اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ کی بڑائی جو ہے وہ تو ایسی ہے کہ ہم لکھ بھی نہیں سکتے. اگر ہم تمام دنیا کے جتنے بھی سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا لیں اور ان سے بھی لکھنا شروع کریں تو ایسے سمندر اور بھی لے آئیں تو یہ ختم نہیں ہوگی. اب اس کائنات کے اوپر غور کر کے دیکھیں کہ اللہ کی کتنی بڑی بڑائی ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. Say, surely I am only a human being like you. It has been revealed to me that your God is one God. So the one who hopes to meet his Rabb must do righteous deeds and must not associate anyone in the worship of his Rabb. تو یہ پورا اسلام میں کہتا ہوں آخری آیت کے اندر نے اس کو سم اپ کر دیا کہ ایک اللہ، اونلی ون گاڈ، ایک حساب ہے اور ایک جس کو کہتے ہیں نا عمل صالح ہے، اور یہ کمپلیٹ نیگیشن آف شرک ہے. قرآن کیا ہمیں بتاتا ہے کہ دوسری کیا چیز بتاتا ہے قرآن، کہ ہم پوری اپنی زندگی کو جو ہے نا لوگوں کے ساتھ میٹنگ اور گریٹنگ میں نہ گزار دیں، کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے میں نہ گزار دیں. ٹھیک ہے، ایک اس کا بھی وقت ہوتا ہے، ایک بیلنس بھی ہونا ضروری ہے، مگر یہ جو ملاقات ہے نا، یہ جو اللہ کے ساتھ جو ہماری ملاقات ہے ہونے والی، اس ملاقات کے اوپر بھی تھوڑا سا فوکس کریں اور اس کے لیے بھی تھوڑی تیاری کریں. دیٹ مسٹ بی دیئر ان آر مائنڈز آلسو ایٹ آل پوائنٹس ان ٹائم، تاکہ اس کی تیاری جو ہے وہ ہم کرتے رہیں. اب ہم سورہ مریم شروع کرتے ہیں. مکن صورت ہے، سورہ کہف کے بعد ہی آتی ہے، اور یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب کہ مسلمان جو تھے وہ مائیگریٹ کر کے حبشہ جا رہے تھے، ایبسینیا، اور وہاں پہ ایک جو بادشاہ تھا نجاشی، ہی واز اے کرسچین کنگ. تو 11 مسلمان، 4 مسلمان عورتیں جو تھیں وہ وہاں پہ مائیگریٹ کر کے چلی گئیں مکہ سے. مگر یہ کہ وہاں پہ جب یہ مائیگریٹ کر کے گئے تو قریش نے اپنے بڑے کچھ پرومیننٹ لوگوں کو کچھ تحفوں کے ساتھ بھیجا نجاشی کے بعد کہ یہ جو یہاں سے آپ کے پاس بھاگ کے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ جو ہیں ان کو آپ ہمیں واپس جانے دیں. تو جو بادشاہ تھا ہی واز کائنڈ آف جسٹ کنگ. انہوں نے he actually called these Muslims، کہا میں واپس تو ابھی ایسے نہیں کروں گا. he called these Muslims کہ تم آ کے مجھے اپنا دین کے بارے میں بتاؤ. وہاں پہ جا کے پوزیشن، اور انہوں نے خاص طور پہ سوال کیا پوزیشن آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا پوزیشن ہے اسلام کے اندر. تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے آ کے وہاں پہ یہ سورہ مریم پڑھی ہے. نجاشی ایکچولی سننے کے بعد ہی ویپٹ، ایکچولی وہ he started to cry، اور he said کہ یہ جو ہے دس از اے ٹرو ریولیشن، کہ یہ جو قرآن کی جو یہ آیت ہیں جس نے کہ حضرت عیسیٰ کو بڑا ایلیویٹ کیا ہے سورہ مریم کے اندر، اور کہ اس نے یہی کہا کہ یہ بائبل اور قرآن جو ہے دے آر فرام دا سورس، سیم سورس. سو لیٹس جسٹ بگن ود سورہ مریم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، تو یہ حروف مقطعات یہاں پہ آتے ہیں۔ ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریہ، a mention of the mercy of your Rabb to his servant زکریہ۔ تو دیکھیے یہاں پہ حضرت زکریہ کا نام آنے سے پہلے کیا بتایا گیا؟ عبدہ، کہ یعنی کہ ٹو بی اے سرونٹ آف اللہ، یہ اللہ کا غلام ہونا جو ہے نا، اللہ کا عبد ہونا، دس از سچ این آنر، رائٹ؟ کہ ایوری ون ہمارے یہاں دنیا کے اندر انسان جو ہیں دے آر سلیو آف سم تھنگ، کسی نہ کسی کے عبد لوگ ہیں، چاہے وہ دنیا کی ڈیزائرز ہوں، چاہے وہ کوئی لوگ ہوں، چاہے وہ پوزیشن ہو، چاہے پاور ہو، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا غلام ہو جانا، آئی مین دس از دی ہائیسٹ آف دا تھنگ، یہ سرٹیفکیٹ کسی کو مل جائے کہ ہی از ایکسیپٹیڈ ایز اے سلیو آف اللہ، دس از دی ہائیسٹ آنر، اس سے بڑا کوئی انسان کے پاس آنر ہو نہیں سکتا۔ تو حضرت یہ جو آنر حضرت زکریہ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ رب کا عبدہ زکریہ، کہ اللہ تعالیٰ کے وہ غلام تھے۔ زکریہ کون تھے؟ حضرت زکریہ ہی واز آلسو اے رسول، یعنی کہ ہی واز اے پروفٹ اینڈ ہی واز دا انکل آف مریم علیہ السلام، ان کا ذکر آگے جا کے آئے گا۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، when he called upon his Rabb a call in a low voice۔ تو یہ حضرت زکریہ اعتکاف کے اندر مسجد میں تھے، اور یہ ایک دعا کا بھی ادب بتایا جا رہا ہے کہ دعا کا جو ادب ہے وہ یہ خفیہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بلائیں جینٹلی اینڈ کوائٹلی۔ قال ربی انی وحن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، saying, my Rabb, indeed my bones have grown feeble and my head grows silver with age, and oh my Rabb, it never happened that I prayed to you and was disappointed۔ اب آپ یہاں دیکھیں اس آیت کے اندر یہ جو سٹائل آف دعا جو بتایا جا رہا ہے نا، کہ کیسے حضرت زکریہ کیسے دعا مانگ رہے ہیں، پہلے اپنی کمزوری کے بارے میں بتا رہے ہیں، پھر اللہ سے منت کر رہے ہیں۔ ہاں، از کائنڈ آف امپلورنگ آن دا رحمت آف اللہ، کہ اللہ یو ہیو نیور ڈساپوائنٹ، آئی ہیو نیور بین ڈساپوائنٹڈ، مجھے کبھی مایوسی نہیں ہوئی دعا مانگنے کے بعد، حالانکہ بہت دفعہ دعا مانگی ہوگی، ہاں، اور مگر یہ کہ کبھی بھی مایوسی نہیں ہوئی، اینڈ وی جسٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ اے لٹل لیٹر۔ بات یہ کہ یہ جو شکر ہے نا، یہ بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، شکر کرنا ہر چیز کے اندر۔ تو دعا کے لیے بڑی ضروری چیز ہے کہ ایک تو یہ دعا انسان جب بھی مانگے نا تو سنسیئرٹی، اخلاص کے ساتھ مانگے، ایک یقین کے ساتھ مانگے، اس کو بہت ایک جو نا فیتھ ہو کہ یہ میری دعا جو ہے اللہ کے پاس جائے گی، اللہ اس دعا کو سنے گا اور ضرور قبول کرے گا۔ ایک اٹینشن انسان کی ضرور ہونی چاہیے، کہ جو غافل جو دل سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں نا، کہ پتہ ہی نہیں کہ کہہ کیا رہے ہیں، ان دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت زکریہ نے ضرور پہلے بھی دعائیں مانگی ہوں گی، I mean if he's asking for a son تو پہلے سے دعا مانگ رہے ہوں گے، اب تو ان کا بڑھاپا آ گیا، میری جوانی سے بھی ہو سکتا ہے دعائیں کر رہے ہیں، اینڈ ہی نوز، ہی اسٹل کنونس کہ ان کی دعا جو ہے اٹ ول بی، وہ ضرور قبول ہوگی، رائٹ؟ تو اس کی جو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ جو دعا کا مینیفیسٹیشن ہے، دعا کا ظاہر ہونا جو ہے وہ مختلف فارمز کے اندر ہوتا ہے، ہاں، ادھر، اور وہ کس فارم کے اندر؟ تو کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ جس کی چیز کی دعا مانگتے ہیں وہ دے دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے پر مصیبت آنی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہٹا لیتا ہے۔ اور کئی دفعہ یہ جو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں اور اس دعا کا ہمیں کوئی، جس کو کہتے ہیں نا، یہاں پہ دیکھتے ہیں نا مینیفیسٹیشن کچھ نظر نہیں آتا، اس کو وہ دعا ظاہر نہیں ہوتی، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سٹور کر لیتا ہے تاکہ ہمیں اس کا جو ہے نا ریوارڈ دے آخرت کے اندر، جو نا ڈے آف ججمنٹ کا۔ ایک تو ہو نا، وہ ایک حدیث آتی ہے کہ جو قیامت کے دن ایک انسان دیکھے گا کہ اس کے پاس ایک نیکیوں کا بہت بڑا، جو کہنا کہ ایک ہیپ آف نیکی ہے، بہت بڑا ایک جگہ کی اس کی نیکیاں، وہ کہے گا میں نے تو کبھی اتنی بڑی نیکی کی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ وہ تمہاری دعائیں ہیں جو کہ دوز ور ناٹ ایکسیپٹیڈ ان دس ورلڈ۔ تو یہ انسان کے اندر ناؤ یو گیٹ اے ریوارڈ فار اٹ، کہ اس نے اتنی ساری دعائیں مانگی ہوں گی کہ جو کہ دعائیں اس کی ایکسیپٹ نہیں ہوئی، اس کا ریوارڈ جو ہے اس کو آخرت کے اندر مل رہا ہے، بیکاز اس نے بڑے جو کہتے ہیں نا خلوص کے ساتھ مانگی تھی۔ تو ایسا ہوگا کہ لوگ یہ تمنا کریں گے کہ دے وش دیٹ نن آف دیئر دعا واز ایکسیپٹیڈ، کہ دنیا میں ان کی کوئی دعا جو تھی ایکسیپٹ نہ ہوتی، اور اس کا ان کو اجر جو ہے وہ ملتا آخرت کے دن۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، and surely I fear my relatives after me, since my wife is barren, so grant me from yourself an heir يَرِثُنِي وَيَرِثُ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، who shall inherit from me and inherit from the family of Yaqub, and make him my Rabb, one of whom you are well pleased۔
تو اب یہ کہ جو نبی ہے اور رسول ہوتے ہیں وہ تو کوئی اوبیسلی وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے، جو بھی وہ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اٹس ناٹ انہیریٹڈ، اٹس ہیریٹیج، یعنی جو ان کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے۔ اب مگر ایک امپورٹنٹ چیز آپ اس دعا کے اندر آپ نے ابھی آلریڈی نوٹ کر لی ہوگی کہ بار بار اللہ کا جس کہتے ہیں نا انووکنگ دا نیم آف اللہ، بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں ربی ربی، مائی رب مائی رب۔ آئی تھنک دیٹس دا وے ٹو ایڈریس اللہ، ریپیٹیڈلی آسکنگ اللہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیعا، اور زکریا surely we will give you the glad tidings of a boy. His name will be Yahya. We have given that name to none before. تو یہ ایک بڑی ایک پلیزنٹ سرپرائز کہ حضرت زکریا کی اس دفعہ دعا جو مانگی تو اللہ نے فوراً قبول کی۔ تو یہ واٹ آر دا فیکٹرز دیٹ اسسٹ کہ جو کہ دعا کی قبولیت کے اندر ہوتے ہیں؟ ایک تو اوبیسلی پرسنل نیکی ہوتی ہے انسان کی، جو انسان نیک کام کرتا ہے اس کے اوپر۔ دوسری چیز کیا ہے کہ انسان کا تمام اعتماد جو ہے نا وہ اللہ کے اوپر ہو۔ تو پہلے بھی جیسے میں نے کہا کہ ایک انسان اخلاص کے ساتھ مانگے، ایک ہمبلنس کے ساتھ مانگے، انکساری کے ساتھ مانگے اللہ کے سامنے۔ اور کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں، دیر آر سرٹن مومنٹس کہ جب کہ دعا جو ہے نا وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ کہتے ہیں نا کہ ہر وقت انسان کو ایک اچھی چیز، اچھی دعا کرنی چاہیے، بیکاز ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی گھڑی جو ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ قال ربی ان یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبْرِ عِتِيًّا۔ He said, my Rabb, how can I have a boy when my wife is barren and I have reached the extreme old age? He said, so it will be. Your Rabb says, it is easy for me. Certainly I have created you before when you were nothing. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بتا رہا ہے کہ یہ بھی ایک معجزے کی طور پہ یعنی حضرت یحییٰ کی جو پیدائش ہوگی، برتھ جو ہے بچے کی جو پیدائش ہے، یہ بڑا کامن فینومنا ہے۔ سم ٹائمز ہم میں یہ رجسٹر نہیں کرتا کہ کتنا بڑا معجزہ ہے، اور کہ انسان جو ہے فرام سچ اے مائکروسکوپک تھنگ، کنسپیکوس چیز ہوتی ہے، اس سے پورا انسان بن جاتا ہے۔ اور وہ کیسے انسان بنتے ہیں؟ بڑے ذہین انسان بھی بنتے ہیں، ایرسٹوٹل جیسے اور آئنسٹائن جیسے، اور بیوقوف لوگ بھی اسی سیل سے بن جاتے ہیں کہ ایک سنگل سیل سے تقریباً کوئی 30 بلین سیل بنتے ہیں۔ اور ذرا بھی اس کے اندر ایرر ہو نا، کسی بھی سیل کے اندر ایرر ہو تو یا تو زندگی ختم ہو جائے گی یا میجر ڈیفارمیٹی آ جائے گی۔ اور میتھمیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو چانس فار اے نارمل ہیومن بینگ از نیئرلی زیرو کہ ایک نارمل ہیومن بینگ پیدا ہوتا ہے۔ مگر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنے کم ہیں ایسے ڈیفارمڈ لوگ جو ہمیں ملتے ہیں، بڑا ریئر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چیز حضرت زکریا کو بھی ان کو بھی ریمائنڈ کر رہے ہیں، یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ تم بھی کچھ بھی نہیں تھے، دیکھو اللہ نے تمہیں کیسے بنا لیا۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ۔ Zakaria said, my Rabb, appoint for me a sign. He said, your sign is that you will not be able to speak to people for 3 nights while in sound health. تو یہ کہ حضرت زکریا 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، not because of any problem. Then he came out to his people from sanctuary. He told them by signs to glorify Allah's praise in the morning and in the afternoon. تو یہ ادب ہے، یعنی کہ بہت ہی خوشی کی بات اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو بتائی، اینڈ اٹ واز اے ٹائم فار سیلیبریشن، ایک خوشی منانے کا بڑا موقع تھا۔ تو حضرت زکریا نے کیا بتایا کہ خوشی بھی کس طرح مناتے ہیں، کہ اللہ کو گلوریفائی کرو، اللہ کی جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کو پریز کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، ان کو یہ کرنا یہ اس کا شکر ہے کہ جب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑی خوشی دینا تو وی شوڈ ناٹ ریئلی ڈو اینی تھنگ وچ ڈسپلیزز اللہ، کہ جس سے اللہ تعالیٰ خفا ہو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، او یحییٰ ہولڈ فاسٹ ٹو the scripture, we gave him wisdom while yet a child. تو پوری کہانی کو بہت چھوٹا مختصر کر کے حضرت یحییٰ کا جو پیدائش تھی اس سے شفٹ کرنے کے بعد اب یہ بتایا کہ ان کو کتاب دی، اور وہ جو ان سے کہا کہ تم کتاب کو قوت سے پکڑو۔ حضرت یحییٰ کو کوئی کتاب نہیں دی گئی تھی، مگر ان کے پاس کون سی کتاب تھی؟ شریعت، وہ تورات کی شریعت تھی۔ And compassion from us and purity, and he was devoted, dutiful towards his parent. He was neither an insolent nor a rebellious. تو یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت دی، وزڈم دیا، کمپیشن دی، ان کے اندر پاکی رکھی، پیورٹی رکھی۔ تمام کوالٹی انہی لوگوں کے اندر ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ سے
بڑی جس کو کہتے ہیں نا ڈیپ لو آف اللہ، جن کے دل میں اللہ کے لیے بڑی محبت ہو. اور ان میں سب سے بڑی جو چیز کیا تھی کہ ہی واز فرما بردار، ہی واز ڈیوٹیفل، اپنے بڑا فرما بردار تھے اپنے والدین کے، نہ تو انسولنٹ تھے ان کے ساتھ، نہ ان کے ساتھ سرکش تھے. وسلام علیہم یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، and peace be upon him on the day he was born, the day he dies, and the day he will be raised up to life. تو جنرلی یہ 3 وقت ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے لیے، بڑے ٹرامیٹک ٹائم ہوتے ہیں. ایک جو ہے پیدائش کے وقت، ایک موت کا وقت، اور ایک کہ جب ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا. تو حضرت یحییٰ کو سلامتی دے دی ان تینوں وقتوں کے اوپر. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، and recount in the book the story of Maryam when she withdrew in seclusion from her family in the eastern chamber. تو مریم علیہ السلام کے بارے میں اب یہاں پہ ان کی کہانی، ان کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ وہ اپنا جس کہتے ہیں نا لوگوں سے الگ ہو کے، وہ جو تھیں ایسٹرن سائڈ آف دا مسجد کے جو سائڈ تھا وہاں پہ چلی گئیں، وہاں پہ رہنے لگیں. اینڈ شی انوالوڈ ہر سیلف ان پریئرز. فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا ثویا. She placed a screen from them, then we sent to her our ruh, and he took a form of a proper man for her. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. She said, surely I seek refuge with the most beneficent Rahman from you if you fear Allah. تو یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک حضرت مریم ایک اپنے مسجد کے اندر ہیں، شی از alone, شی از ان اسٹیٹ آف پریئر، اور وہاں پہ ایک شخص، ایک جوان آدمی کو وہ دیکھتی ہیں. اینڈ شی از ہر سیلف ینگ اینڈ شی از پائس، وہ عبادت پہ کانسنٹریٹ کر. ان کا ریئیکشن دیکھیں. کیپ ان مائنڈ شی از انمیرڈ، شی از ان ایکسپوز ٹو دس ورلڈ، مگر کتنا ان کے ریئیکشن، جو ان کا جو یہ ہے نا، کتنا وقار ہے، کتنا کانفیڈنس ہے. شی از ناٹ شریکنگ اور اسکریمنگ اور ڈوئنگ اینی تھنگ. تو معصوم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ شوڈنٹ بی ریئلی کنفیوزڈ ود امیچورٹی. ہاں، کہ یو سی دا کانفیڈنس دیٹ شی انگیجز دس پرسن ود، کہ شی از ناٹ بلشنگ، شی از ناٹ اسٹیمرنگ. ان کے اندر حیا ہے، مگر حیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شی لیکس کانفیڈنس. شی از ٹوٹلی کانفیڈنٹ. اور وہ کیا، شی از پوٹنگ ہر ٹرسٹ آن اللہ. وہ کسی سیکورٹی گارڈ کو نہیں بلانی، وہ کسی پولیس کو نہیں بلانی. وہ کیا کہتی ہیں کہ آئی سیک ریفیوج ان دا رحمان، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. دس از سم تھنگ دیٹ شی سیز ان دس ویری کریٹیکل ٹائم. قال انما انا رسول ربکی لأہب لکی غلاما زکیہ. He said, I am only a messenger from your Rabb, that I bestow on you a pure son. تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل کے اندر ان کے سامنے آئے، اور جب یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو رحمان جس کی کہ آپ پناہ مانگ رہی ہیں، انہوں نے مجھے بھیجا ہے، اور میں آپ کو ایک خوشخبری دے رہا ہوں ایک بچے کی. I mean, this is a kind of a news. I don't know what a good news this is. It is a good news, but it must have stunned and petrified Hazrat Maryam. It would petrify anyone and you can. But now you see the reaction of Maryam. قالت أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بَغِيًّا. She said, how can I have a son when no man has touched me, nor am I unchaste? تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون رکھا ہے، فزیکل لا جس کو کہتے ہیں، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون رکھا ہے ایک بچے کی پیدائش کے لیے، مگر اس کو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کہ ایک معجزے کے طور پہ اس کو سسپینڈ بھی کر دیتا ہے. اور لائف، یہ سائنس نے ہمیں بہت، اب تو یہ آ کے ماڈرن سائنس نے یہ کنفرم کر بھی دیا ہے کہ لائف جو ہے نا، زندگی جو ہے وہ ایگزسٹنس میں آ سکتی ہے سنگل سیل سے بھی. اس کے لیے ایک مرد اور عورت کا سیل ضروری نہیں ہے. پہلا تو ہم نے دیکھا تھا یہ ڈالی دا شیپ جس کو بنایا گیا، اور بہت سارے اب تو ایسے بھی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ دنیا کے اندر یہاں پہ جو ہے وہ صرف ایک فیمیل ہے جو کہ انڈے بھی دیتی ہے اور بچے بھی دیتی ہے، اس میں کسی جس کو کہتے ہیں نا میل کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. تو قرآن ہیز ٹاٹ اس دس وے بیفور سائنس ہیز ایکچولی ٹاٹ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بغیر کسی ماں کے، بغیر کسی باپ کے. حوا کو پیدا کیا بغیر کسی ماں کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر کسی باپ کے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزانہ جس کو کہتے ہیں نا برتھ تھی. قال کذالک قال ربک هو علی حین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. He said, so it will be, your Rabb said, that is easy for me,
and to appoint him as a sign to mankind, a mercy from us, and it is a matter decreed. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ ایسے ہی ہوگا، اللہ کے لیے تو یہ بہت آسان ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنا کے بھیجا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوری مینکائنڈ لوگوں کے لیے، اور ایک رحمت ہے لوگوں کے لیے، اور یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا اٹس اے میٹر ڈگری، تو ایک طے شدہ بات ہے اللہ کی طرف سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جو آتا ہے ان کو کلمت اللہ بھی کہتے ہیں نا، ہی از اے روح آف اللہ، دیٹ از اے ورڈ آف اللہ. سو لیٹس جسٹ اسٹاپ اوور ہیئر. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.